الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل متفق علیہ. محترم حاضرین، روزے کے احکام و مسائل سے متعلق یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. یہ جو حدیث ہے اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو اخیر میں اسلام قبول کرتے ہیں 7 ہجری میں، اور اس کے باوجود حدیث کے یاد کرنے کے معاملے میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابی ہیں تو وہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ بنو آدم جو بھی عمل کرتا ہے، یعنی آدم کی اولاد ہم اور آپ، جو بھی ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، ہر عمل کا ڈبل اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. ہر عمل کا ایک اگر عمل کریں گے تو 2 گنا اللہ رب العالمین اس کا اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے. ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے. الی 700 ضعف، کبھی کبھار اگر آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ایک عمل پر 700 گنا اجر بھی مل سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ہر عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کبھی کبھار 700 گنا، یعنی ایک نیکی اگر آپ کریں گے تو 700 نیکی کے برابر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا الصوم، سوائے کس کے؟ روزے کے، سوائے روزے کے. اور یہ روزے کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. کہا فإنہ لی، کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فإنہ لی، کہ یہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے. وأنا أجزي بہ، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کیا دے گا، کتنا اجر دے گا، کتنا ثواب دے گا، اس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں لگایا جا سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ اللہ تعالیٰ اس کا خود سے کتنا اجر دے گا، اتنا زیادہ اجر دے گا. کیوں؟ یدع شہوتہ، کہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کو، اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. جب اللہ رب العالمین کے لیے ہم اپنا کھانا، اپنا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا بھرپور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دے گا. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے. اس حدیث سے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا شرعی معنی کیا ہے. روزے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوڑ دے، یہ لغوی معنی ہے. لیکن شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یعنی کہ روزہ کہتے کس کو حقیقی طور پہ، شرعی طور پہ، وہ یہ کہ آدمی کھانے پینے کو اور اپنی شہوت کو اللہ کی عبادت کے لیے. اگر کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک یوں ہی بھوکا رکھے بلا کسی نیت کے، بلا یہ ارادہ کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کھانا اور پینا چھوڑ دے رہے ہیں، اس کو روزہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، جب تک کہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو روزہ کی شرعی تعریف یہ ہوئی کہ کھانا پینا اور شہوت کی چیزوں کو اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دے، اور اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور
جمع کرنے اور دیگر ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو شرعی اعتبار سے اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ میرا بندہ روزے میں کھانے کو، پینے کو اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے شہوت کا معنی، شہوت کا لفظ، اس کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جمع، کہ بیوی سے ہم بستری روزے کی حالت میں نہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہوت سے مراد تمام خواہشات نفس ہے، تمام خواہشات نفس ہے، چاہے وہ ہم بستری ہو یا اس کے علاوہ دوسری چیز ہو۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدع الطعام من اجلی، کہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ میرے لیے کھانا کو چھوڑ دیتا ہے، ویدع الشراب من اجلی، اور میرے لیے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ویدع لذتہ من اجلی، اور میرے لیے اپنی لذت کو چھوڑ دیتا ہے، ویدع زوجتہ من اجلی، اور میرے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے روزے دار سے متعلق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے، بڑا اجر و ثواب رکھا ہے روزے داروں کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کب سے کب تک رکھا جائے گا، کب سے کب تک رکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر میں کالا دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ کالا دھاگا ہے اور یہ سفید دھاگا ہے۔ اور یہ کب پتہ چل جاتا ہے؟ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، فجر ثانی کا وقت ہوتا ہے، تو پہچان میں آ جاتا ہے یہ سفید دھاگا ہے، یہ کالا دھاگا ہے۔ گویا جب یہ پتہ چل جائے تو اس وقت سے ہمیں کھانے کو چھوڑ دینا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک ہمیں کھانے پینے سے رکے رہنا ہے، روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے رکے رہنا ہے، تب جا کے ہمارا روزہ صحیح ہوگا۔ میرے بھائیوں، روزے سے متعلق یہ کھانا پینا جو کہا گیا، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو ہمارے پیٹ تک پہنچے، چاہے منہ کے ذریعے ہو یا یہ کہ ناک کے ذریعے۔ یاد رکھیے کہ پیٹ تک جانے کا دو ہی راستہ ہوتا ہے، کھانے پینا کے پیٹ تک جانے کا دو ہی راستہ ہوتا ہے، یا تو منہ ہوتا ہے یا یہ کہ ناک ہوتا ہے۔ تو چاہے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے اگر کوئی بھی کھانا پینا اگر ہم کھاتے ہیں پیٹ تک اگر وہ پہنچتا ہے تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پہ روزے کے مسائل سے متعلق ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کا، انجیکشن کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو نارمل علاج معالجے کے لیے آدمی انجیکشن لیتا ہے، کسی کو درد ہو رہا ہے، کسی کو بخار آ گیا ہے، تو اس طرح کا نارمل انجیکشن ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہوتی ہے، طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر خوراک کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نارمل انجیکشن لے رہے ہیں، چاہے ہم رگ میں لیں، انجیکشن دو جگہ لیا جاتا ہے، یا تو نس میں لیا جاتا ہے یا یہ کہ ہاتھ پہ لیا جاتا ہے، کولہے میں لیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر علاج کے لیے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انجیکشن لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مقوی انجیکشن لے گا، طاقت والا انجیکشن لے گا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ بہتر اگر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، وہ روزانہ انجیکشن لیتا ہے، اگر انجیکشن لینے کے وقت کو اگر بدل دے، افطاری بعد اگر انجیکشن لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے، تاکہ شک اور شبہ سے ہم باہر نکل جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک اور شبہ کی چیزوں سے منع کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
کہ چھوڑ دو ان چیزوں کو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی ہے، یعنی وہ کام نہ کرو جو اس سے شک میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ وہ کام کرو جس سے شک سے باہر آ جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، کہ جو لوگ شبہ والی چیزوں سے بچتے ہیں گویا اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا انجیکشن کے معاملے میں کہ نارمل انجیکشن روزے کی حالت میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن طاقت والا انجیکشن ہے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر دونوں طرح کی انجیکشن سے اگر آپ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچا لیتے ہیں اور افطار کے بعد اگر انجیکشن لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ بڑے بیمار ہوتے ہیں اور ان کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، دمہ کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ اسپرے لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ اسپرے لیتے ہیں۔ کبھی کبھار منہ کے ذریعے لیتے ہیں، ناک کے ذریعے اسپرے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ دمہ کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، اگر وہ اسپرے لیتے ہیں تو اسپرے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسپرے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ اسپرے پیٹ تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ یہ سانس کی نلی وغیرہ کے ذریعے پھیپھڑے تک پہنچتا ہے، اور اسپرے کو آپ کھانا پینا نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے یا کہ آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈالتا ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ آپ حلق میں محسوس کریں یا نہ کریں، تو یاد رکھیے عطر لگانے سے، سرما لگانے سے، آنکھ میں ڈراپ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ناک میں کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اور اگر وہ ڈراپ اگر پیٹ تک پہنچ جائے، اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ ناک کے ذریعے بھی چیزیں کہاں پہنچتی ہیں؟ پیٹ تک پہنچتی ہیں، جس طرح منہ کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ناک میں ڈراپ رکھتا ہے اور اس کا جو اثر اگر پیٹ تک اگر پہنچ جائے تو یاد رکھیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آنکھ میں دوا رکھنے سے، کان میں دوا رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ناک میں اگر رکھ رہے ہیں، کوئی دوا رکھ رہے ہیں، اور اگر وہ پیٹ تک پہنچ جا رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ تک پہنچ گیا ہے، تو اس سے پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور ہے، لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ آدمی کو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے عام دنوں میں، لیکن اگر کوئی آدمی روزہ ہے تو بہت زیادہ ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ اگر پانی ڈالیے گا تو پانی کہاں چلا جائے گا؟ آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ہم دوا وغیرہ روزے کی حالت میں ناک میں نہ ڈالیں، اگر وہ پیٹ تک پہنچ جائے گا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ آج انہی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔